بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، گلوبل پلس کے پلیٹ فارم سے رانا سہیل حاضر خدمت۔ تاخیر میں آنے کی معذرت، ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، ایکچولی کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہو گئے تھے ہمارے اسٹوڈیو کے اندر اور ریکارڈنگ کے، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تو آہستہ آہستہ امپروو کرتے جائیں گے۔ بہرحال چلیے آج کے ٹاپکس کی طرف، کسی اور طرف جانے سے پہلے مسیساگا میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں۔ یہاں پر مسیساگا جو ہے جی ٹورنٹو کا غالباً سب سے تیسرے نمبر پہ بڑا سٹی ہے پاپولیشن کے حوالے سے بھی، ویسے بھی تو یہاں کی جو مسیساگا کی میئر ہیں وہ ہمارے الیکشن لڑ رہی ہیں اپنی پارٹی کے لیے آئندہ انٹاریو صوبے کی لیڈرشپ کا، چیف منسٹرشپ کا یا پریمیئرشپ کا، تو اس کے لیے وہ وہاں پر چلے گئی۔ اگر لبرل پارٹی جیت جاتی ہے ان کی تو وہ ہماری پریمیئر ہوں گی، اگر نہیں جیتیں گی تو دوسری پارٹی جو پی سی پارٹی ہے وہ ڈگ فورڈ ہی کنٹینیو کریں گے۔ تو ان کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس کے اوپر 20 کینڈیڈیٹ آئے ہیں، ویسے تو زیادہ آئے تھے، ابھی وہ کچھ لوگ ودڈرا کر گئے، جس طرح کے کرتے ہیں۔ اب 20 لوگ لڑیں گے الیکشن یہاں پر مسیساگا میں، اور یہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر ایڈوانس پولنگ بھی ہوتی ہے۔ 24 اور 25 مئی کو ایڈوانس پولنگ ہوئی تھی، آج 2 جون ہے۔ فرسٹ اور سیکنڈ جون کو بھی ایڈوانس پولنگ تھی۔ ابھی یہ پروگرام کرنے کے بعد میں ابھی ووٹ کاسٹ کرنے جاؤں گا، تو اس کے حوالے سے تھوڑی دیر میں بات کر دوں کہ الیکشن ہے کیا، ہوتا کیوں ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ مسیساگا جو ہے نا جی، اس کی پاپولیشن ہے اراؤنڈ 800,000، اور اس میں 20% جو ہے جی، اوور 20% وہ ہے ساؤتھ ایشین پاپولیشن۔ ساؤتھ ایشین پاپولیشن کے اندر اوور 60% پاکستانی پاپولیشن ہے۔ تو اس طرح سے آپ یوں کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا میجارٹی سٹی جو ہے جی مسیساگا سمجھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عربی ہیں، دوسرے لوگ ہیں، باقی سٹیز میں بھی ہیں، لیکن جس طرح ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی پاکٹس بنا لیتے ہیں لوگ، تو اس حساب سے یہاں پہ رہا۔ یہ الیکشن ہے جی 10 جون کو، یہ 10 جون کو الیکشن ہوگا، اور مین کنٹسٹنٹس ہیں، ایک ہے کیرولین پیرش جو ہماری کہ اس سے پہلے 3 بار مسلسل ایم پی رہ چکی ہیں، ممبر پارلیمنٹ یعنی کہ ایم این اے یہاں سے، اور اس کے بعد یہ چھوڑ گئی تھی۔ کیوں چھوڑ گئی تھی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ان کے مقابلے پہ جو ہیں جی دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ اس وقت کے پول کے مطابق وہ ہیں دیپیکا ڈیمورل۔ ان کا تعلق انڈیا سے ہے، انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئی تھی، کچھ زیادہ عرصہ پہلے نہیں، 8-10 سال ہو گئے یا آئی تھی، یا 15 سال ہو گئے ہوں گے میکسیمم، اور یہاں پر آ کے انہوں نے جناب یہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہماری منسٹر بھی رہ چکی ہیں، پچھلے دور میں منسٹر بھی رہی تھی جب کیتھلین ونگ تھی، تو اس وقت ہماری پریمیئر تھی، تو صوبائی ہماری یہ منسٹر بھی رہ چکی ہیں۔ تو وہاں سے جب یہ ادھر آئی ہیں الیکشن، وہاں پر کیونکہ کیتھلین ونگ کی پوری ٹیم ہار گئی تھی تو یہ بھی ہار گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہاں پر کونسلر کا الیکشن لڑا، یہاں پہ کونسلر بھی تھی ہماری، اور کونسلر کے ساتھ اب یہ میئر کا الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ایک بار مجھے کسی دوست نے پوچھا، اس نے کہا یار کہ آپ یہ بتائیں کہ کینیڈا میں رہتے ہیں، جدھر بھی دیکھتے ہیں سڑکیں صاف، وہاں پہ گاؤں پنڈ یہ وہ ہر جگہ پہ پوری فیسلٹیز ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا لوکل باڈی سسٹم، لوکل گورنمنٹ سسٹم وہ سب سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ لوگ ایم پی ممبر پارلیمنٹ یعنی کہ ایم این اے، اور ایم پی پی ممبر پروونشل پارلیمنٹ، اور میں نے کہا ان دونوں سے زیادہ جس کا طاقتور ہوتا ہے نا جی وہ کونسلر ہوتا ہے یہاں پر کینیڈا کے اندر۔ باقی ملکوں میں جہاں پہ لوکل باڈی سسٹم ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، تو اس کی وجہ سب سے زیادہ اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ورک ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں پر کوئی یونیورسٹی بنے گی نہیں بنے گی، کب بنے گی، کس سے گرانٹ لینی، کیسے لینی ہے، وہ سارا یہاں کی لوکل گورنمنٹ کرتی ہے، یعنی کہ کونسلر کرتا ہے۔ ایون یہاں پر کوئی بھی آپ کا پروجیکٹ کامیاب یا کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، سٹارٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں کا کونسلر اس کو اوکے نہ کر دے۔ اگر کونسلر نے کہہ دیا نو تو اٹ از نو۔ تو اس لیے سب سے زیادہ طاقتور کونسلر ہوتا ہے، میئر ہوتا ہے۔ تو میئر کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ کیرولین پیرش کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، کیرولین پیرش اس وقت فیورٹ بھی ہیں، اور ان کے فیورٹ ہونے کی ایک خاص وجہ ہے۔ کیرولین پیرش بنیادی طور پر لبرل پارٹی سے ان کا تعلق تھا، 3 مرتبہ یہ ایم پی رہ چکی ہیں۔ لاسٹ ٹائم ان سے ایم پی شپ
ख़त्म की गई, इनकी एमपी शिप छीन ली गई, इनकी मेंबर पार्लियामेंट शिप छीन ली गई। वो क्यों छीन ली गई? 2004 के अंदर ये बहुत ज़्यादा इनकी वोकल थी मेंबर लिबरल पार्टी की। जब पॉल मार्टन आए, पॉल मार्टन का दौर था, प्राइम मिनिस्टर पॉल मार्टन, 2004 में आना था इन्होंने, जॉर्ज बुश ने यहाँ पर कनाडा का दौरा करना था। तो उसका कनाडा के दौरे से 15 दिन पहले पार्लियामेंट के इजलास के अंदर तो इन्होंने जॉर्ज बुश के ख़िलाफ़ बहुत गर्मा गर्म तकरीर की। उन्होंने कहा ये किलर है। इराक के हवाले से, जब इराक के अंदर ये कर रहे थे, इन्वेट कर रहा था अमेरिका, उस वक्त इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर उसको बहुत कुछ कहा, बहुत बुरा भला कहा। इवन उन्होंने ये अल्फाज तक बोले, बैस्टर्ड तक बोला, किलर्स तक बोला, इस तरह के अल्फाज भी बोले। उसके बाद ये हुआ कि चूँकि हमारा कनाडा का ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है, बेशक लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी है, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही अमेरिका के नीचे लग के रहता है, कनाडा भी लग के रहता है। तो पॉल मार्टन ने इनको कॉकस से निकाल दिया, यहाँ के उसकी मेंबरशिप यानी कि उससे निकाल दिया, और उसके बाद इनको रिज़ाइन करना पड़ा। और एक टीवी प्रोग्राम के अंदर जब ये आई तो वहाँ पर एक जो छोटी सी डॉल होती है ना, मुजस्मा छोटा सा बना होता है जॉर्ज बुश का, उन्होंने यूँ पकड़ के यूँ करके ज़मीन पे फेंका और उसको अपने पाँव से मसल दिया। उस वक्त बहुत से लोगों की, जनाब अली, ये वो हीरो ही कहते हैं ना, बहुत से लोगों की हीरो बन गई। तो उसके बाद ये आई तो मिसिसागा के अंदर ये काउंसलर का इलेक्शन लड़ी, जीत गई, फिर लड़ी, फिर जीत गई। अब ये बोनी क्रॉम्बी ने खाली किया नशिस्त, तो उस नशिस्त पे ये मेयर का इलेक्शन लड़ रही हैं और 10 जून को ये इलेक्शन हो रहा है। इसके अंदर कुछ शौकिया फनकार भी हैं, हमारे तबके से भी हैं, मेरा मतलब पाकिस्तान से भी हैं, और उनकी वजूहत पे फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल अभी ये इलेक्शन देखते हैं क्या होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कैरोलिन पैरिस जो है इस वक्त आगे जा रही हैं। 25% उनका पोल आ रहा है, 20% दीपिका का पोल आ रहा है, बाकी भी एक दो लोग हैं। लेकिन ये है कि अच्छा आएगा रिज़ल्ट, जो भी आएगा मिसिसॉगा सिटी के लिए अच्छा आएगा। और यहाँ की एक ये भी थ्योरी है कि अगर सिटी ग्रो करते रहेंगे तो पूरी कंट्री ग्रो करेगी। तो अगर सिटी ग्रो नहीं करेगा तो कंट्री कैसे ग्रो करेगी? तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ की इंतज़ामिया चलती है। 3 टीयर्स गवर्नमेंट जो होती है, फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। तो बहुत ज़रूरत है कि अगर किसी ने मुझसे पूछा था, दोस्त ने, या अक्सर पूछते हैं क्या तरक्की का राज है, तो तरक्की का ये राज है, अभी पाकिस्तान के अंदर अगर कर लें ये काउंसलरशिप का या सिटी गवर्नमेंट को ताकतवर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तरक्की ज़्यादा तेज़ी से होगी और इस तरह हमारा मुल्क भी ग्रो करेगा। आइए जी, अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोर्ट के अंदर एक बड़ा लतीफ़ा हुआ। वो लतीफ़ा ये हुआ कि आजकल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं ना वहाँ पर, तो खान साहब ने कहा, खान साहब के बगैर देखें जी, हुकूमत ला के जी खान साहब का नाम नहीं लेना, इमरान खान का नाम नहीं लेना, ख़बरों में नहीं लेना, उसमें नहीं लेना। तो अगर खान साहब का नाम ख़त्म कर देना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस दौर में, तो पाकिस्तान की ख़बरें ख़त्म हो जाती हैं। दिस इज़ फैक्ट। तो उस हवाले से जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में चल रहा है केस, जिसके अंदर उन्होंने कहा जी मैं अपना केस खुद प्लीड करूँगा, खान साहब ने दरख्वास्त दी थी ना, दी हुई है, अलबत्ता उस पर अलाउ भी कर दिया है, फिर ये भी परमिशन दी है कि आप उसको स्क्रीन के ऊपर लेकर, तो इन कोर्ट तो नहीं आप आ सकते इन पर्सन, तो वहाँ पर लेकर तो आपका बयान, आप कोर्ट प्रोसीडिंग सुन लें। उसके अंदर लतीफ़ा ये हुआ कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर कैद तन्हाई में रहता हूँ। अगर कैद तन्हाई इसी को कहते हैं अल्लाह जाने वो उन्होंने कैद तन्हाई इसको कैसे कह दिया, या उन्हें पता ही नहीं है कि कैद तन्हाई क्या होता है। खान साहब बादशाह बंदे ने, जापान और जो उसका जर्मनी का बॉर्डर मिला दे, कैद तन्हाई को भी जो मर्ज़ी कह दें वो। इस तरह के 7-8 कमरों का जनाब बैरक हो, एक्सरसाइजर हो, उसके अंदर आपका रीडिंग रूम हो, आई मीन स्टडी रूम हो, दूसरे हो, तो या अब भी कैद तन्हाई और एवरीडे मुलाकातें हों आपकी, 2-2, 3-3 ग्रुप से डिफरेंट, और उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ गाइडलाइन भी दें, पार्टी को भी रन करें, और बाहर के दुनिया से भी राब्ते रखें, अंदर की दुनिया से भी राब्ते रखें, और अपनी ज़ौजा मोहतरमा से भी मुलाकात के लिए ख़ुसूसी टाइम दिया जाए आपको, खाने भी वहाँ पर बना के आपको आपकी मर्ज़ी के पेश किए जाएँ, आपके सामने तैयार किए जाएँ। तो अगर ये कैद तन्हाई है तो भाई क्या बात है। तो खान साहब ने कहा जी मैं कैद तन्हाई में। लतीफ़े की बात यह है कि जब कोर्ट ने कहा जी आप अपना केस प्रोसीड करें, आप नोट्स लेते रहें जो जो प्रोसीडिंग हो रही है, और उसके आप जवाब देते कि उसके अंदर जो जो कंसर्न है वो उसका आप जवाब देना चाहते हैं, नोट्स लें और उसके जवाब देते जाएँ।
یا جب آپ سے پوچھیں گے جواب دے دیں۔ تو اس پر خان صاحب نے یہ کہا جی کہ میرے پاس نا لائبریری نہیں ہے۔ کورٹ نے کہا کہ ان کو لائبریری کی سہولت بھی دی جائے، اور خواجہ حارث جو ان کے پہلے وکیل ہوتے تھے، جو نواز شریف کے بھی وکیل ہوتے تھے، بڑے مشہور وکیل ہیں، ان سے کہا کہ خواجہ صاحب آپ ان کی معاملت کریں اور جا کے ان کو نا ان کے کیسز یا وہ کر دیں۔ تو خان صاحب نے ایسے ہی کہا کہ جناب میرے پاس لائبریری نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ان کو لائبریری کی جو کتاب مانگتے ہیں ان کو اس کتاب کی سہولت دی جائے، اور جب لائبریری ملے گی، شکر ہے خان صاحب نے وہ نہیں کہہ دیا کہ میرے پاس ابھی لاء کی ڈگری نہیں ہے، پہلے میں کیا کہتے ہیں LLB کروں گا، تو اس کے بعد جناب عالی میں اپنی پیشی پہ آؤں گا۔ تو کورٹ کہتے ٹھیک ہے جی خان صاحب پہلے آپ لاء کی ڈگری کر لیں، پھر ان کا جناب آپ ریبٹل دے دیں یا جو بھی پروسیڈنگ کا حصہ اس کا جواب دے دیں۔ تو خان صاحب اس طرح کی کام کر رہے ہیں، تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک اور خان صاحب تھے، خان صاحب وہ جو گانے بجانے یا سر سریلے ہوتے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں خان صاحب کہا جاتا ہے۔ تو ان کو کسی عدالت کے اندر سزا ہوگی، تو جب انہیں سزا ہوئی تو جس طرح بادشاہ پوچھا کرتے تھے بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو وہ خان صاحب نے کہا وہ کہ سرکار میری کیا ہے التجا اتنی سی ہے کہ میں خان صاحب بندہ ہوں، سر سنگیت سے مجھے پیار ہے، تو میں سرنگی سیکھنا چاہتا ہوں، اور جب میں سرنگی سیکھ لوں اس وقت مجھے میری سزا دے دی جائے۔ کورٹ نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ کورٹ نے کہا جی ان کو سرنگی سکھائی جائے اور اس کے بعد سزا پہ عمل درآمد کیا جائے۔ تو کورٹ جناب ڈسمس ہوئی، اس کے بعد اٹھ گئی کورٹ۔ تو وزراء نے کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ کیا کیا آپ نے حکم؟ انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی آپ کو نہیں پتا سرنگی سیکھتے عمر گزر جاتی ہے، سرنگی سب سے مشکل ساز ہے، یہ سرنگی سیکھتے سیکھتے 20-25 سال گئے تو اس کو سزا کب ہوگی؟ تو خان صاحب نے کچھ اس طرح کی شرط نہیں لگا دی کہ میرے پاس لائبریری نہیں ہے، پہلے میں لاء کی ڈگری کر لوں پھر میں اس کا جواب دوں گا۔ تو اس طرح کے خان صاحب کام کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب جس طرح کی قید آپ کو ملی ہے نا، یہ قید تنہائی ہے، تو اللہ ہی جانے وصال کس کو کہتے ہیں۔ اینی ویز چلیے جی اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ آج ویسے دکھ کی بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، پارٹیاں بدل رہی ہیں۔ خان صاحب آپ جس کو ڈیزل 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 کہا کرتے تھے، آج اس کو مولانا 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 کہہ رہے ہیں۔ تو میرے PTI کے دوستو، آپ بھی جن لوگوں کے پیچھے کر رہے ہیں یا جن لوگوں کی خاطر یہ دشمنیاں یہ نفرتیں پال رہے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ کوئی بھی ہو، زرداری اور نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ نفرتیں آپ نہ پالیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اب مجیب الرحمان اور دوسرا اور بنگلہ دیش، اور بھائی آپ اپنے اتنے سے مفاد کے لیے، اتنی سی وزارت عظمیٰ کے لیے، اللہ کی اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک چھوٹی سی زمین، ایک چھوٹی سی زمین کے اندر ایک چھوٹا سا خطہ پانی اور چھوٹا سا خطہ زمین کا، اس پر ایک ملک، اس ملک کے اندر ایک پاکستان، پاکستان میں ایک چھوٹا سا عہدہ وزیر اعظم کا، وزیر اعظم کا عہدہ بھی بھاری عہدہ، آج ہے کل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اپنا سارا کچھ اول و آخر اپنا تباہ کر رہے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں جی بنگلہ دیش جیسی صورتحال ہے۔ بھائی بنگلہ دیش کی صورتحال کا پتہ ہے، تاریخ کا پتہ ہے آپ کو، کس نے بیج بویا تھا، کب بیج بویا تھا، اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ وہ آدمی جس نے بیج بویا تھا، اس کا پوتا، یا اس پارٹی کا ہیڈ ہے وہ پوتا آج کل، وہ بات کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں چھجتے بولے چھاننی کی بولے۔ تو یہ لوگ وہ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، پہلے آپ سری لنکا کرتے رہے ہیں۔ خدا کے لیے کوئی اچھی بات بھی منہ سے نکال لیا کریں، آپ پر تو برا وقت ہے ہی ہے، ملک اور قوم کا بھی کچھ سوچیں، ان لوگوں کے لیے بھی سوچیں، صرف آپ کی وزارت عظمیٰ سے پاکستان وابستہ نہیں ہے، کنے آئے کنے گئے۔ تو خان صاحب اس طرح نہ کریں کہ اس طرح کا کلچر ڈیولپ کریں لوگوں کے اندر۔ چلیے جی اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے جناب علی کہ جیل کے اندر سہولتیں، اور کویشچن ہے، بڑا اچھا کویشچن ہے کہ پنجاب حکومت کس کی ہے، جیلیں کس کے انڈر ہیں؟ جو خان صاحب روزانہ شکوہ کرتے ہیں یا یہ لوگ کہتے ہیں جن کو جیل میں ساری سہولتیں ہیں، بھی سہولتیں آپ نے ختم کرنی، آپ نے دی ہیں، ختم کریں۔ اگر نہیں ختم کی تو عدالت کو بتائیں کہ ان کو یہ سہولتیں۔ آپ کا اٹارنی جنرل کیا کر رہا تھا وہاں پر جب خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی سہولتیں نہیں ہیں وہاں پر، میرے پاس قید تنہائی ہے، فلانی ہے، ٹمکانی ہے، تو وہاں پر پوری لسٹ بیان کرتے نا کہ جناب یہ سہولتیں خان صاحب لے رہے ہیں۔ خیر وہ میں بات پہلے کر چکا ہوں، بات کرنے کی یہ ہے
کہ مریم نواز شریف صاحبہ آپ چیف منسٹر ہیں پنجاب کی، اور آپ کا یا آپ کی حکومت کا یا آپ کے لوگوں کا یا آپ کے گروپ کا، آپ کے ممبرز کا کسی کا شکوہ نہیں بنتا کہ خان کو یہ سہولتیں یہ آپ نے دی ہیں۔ کس کے کہنے پہ دی ہیں؟ میرے کہنے پہ تو نہیں دی، یہ آپ نے دی ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اگر یہ سہولتیں غلط ہیں تو ان کو بند کریں، تو اگر یہ ٹھیک ہیں تو کہیں جی یہ سہولتیں ٹھیک دی گئی ہیں، یہ سہولتیں دے دینی چاہیے تھیں، پہلے بھی ملنی چاہیے تھیں، آئندہ بھی سب کو ملا کریں گی۔ تو اس طرح کا مریم نواز صاحبہ آپ واویلا نہ کریں، کیونکہ یہ جیل یا پنجاب گورنمنٹ سارا کچھ آپ کے انڈر آتا ہے۔ یا برملا بولیں کہ یہ میرے انڈر نہیں ہے، یہ میں نہیں روک سکتی اس کو، ہمیں تو پتہ ہے کیوں نہیں روک سکتی، لیکن وہ ہوتا ہے نا جس طرح کے گھر کے اندر ایک بلی کا بچہ پالا ہوتا ہے تو بچہ جاتا ہے پاس چھوٹا سا گھر کا جو اپنے وہ پیٹ سے کھیلنے کے لیے، کبھی وہ ہاتھ آگے کرتا ہے، پھر ڈرتا ہے، پھر ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، پھر تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اس کے منہ کے پاس لے کے جاتا ہے، پھر ہاتھ ڈر کے پیچھے کر لیتا ہے۔ آپ کر رہی ہیں اس طرح سے عمران خان کے ساتھ، بھئی یا تو آگے بڑھ جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں، بولیں کہ یہ ہم غلط دے رہے ہیں، یہ نہیں ملنی چاہیے تھی، پہلے بھی مل رہی ہیں، غلط مل رہی ہیں، بند کر رہے ہیں ساری سہولتیں، واویلا ختم ہو جائے گا۔ تو یا پھر ان کو لیگلائز کر دیں کہ یہ سہولتیں ان کو ملی ہیں، ٹھیک ہے، آج کے بعد سب کو یہی سہولتیں ملا کریں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاگ کے اندر کچھ اس کو زیادہ لینتھی کرنے کے بجائے اس کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ ایشوز بہت ہیں پاکستان کے اندر۔ ایک اور ایشو ہے مرشد والا، یہ مرشد والے پر انشاءاللہ میں اگلے بلاگ میں بات کروں گا، اور اس کے وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔